ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً یہ تمہیں ناپسند ہوگا، تو پھر مسلمان بھائی کی غیبت بھی تمہیں گوارا نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پیٹھ پیچھے برا کہنا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کی مثل ہے، کیونکہ جس طرح کسی کا گوشت کاٹنے سے اس کو ایذا ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بدگوئی کرنے سے اسے قلبی تکلیف ہوتی ہے، اور در حقیقت عزت و آبرو گوشت سے زیادہ پیاری ہے۔ شان نزول۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے روانہ ہوتے اور سفر فرماتے تو ہر دو مالداروں کے ساتھ ایک غریب مسلمان کو کر دیتے کہ وہ غریب ان کی خدمت کرے اور وہ اسے کھلائیں پلائیں، یوں ہر ایک کا کام چلے۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے۔ ایک روز وہ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے، تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچن کے خادم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے پاس کھانے میں سے کچھ باقی نہ رہا تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آ کر کہہ دیا تو ان دونوں رفیقوں نے کہا، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخل کیا۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کی ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا، تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا۔ اس آیت میں غیبت کرنے سے منع کیا گیا، اور ایک مثال کے ذریعے اس کی شناعت اور برائی کو بیان فرمایا گیا۔ کثیر احادیث میں بھی اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جسے میں بیان کرتا ہوں؟ ارشاد فرمایا، تم جو عیب بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو جب ہی تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ ارشاد فرمایا، مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی تب تک مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔